آیا اور منہ پھیرا۔ ظاہر ہے جس نے تصدیق نہیں کی، اس کا تصدیق کرنے کا جو اپوزٹ ہے وہ جھٹلانا ہے، انکار کرنا ہے۔ اور جس نے نماز نہیں پڑھی، نماز یعنی صلاۃ کا ایک معنی متوجہ ہونا بھی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا بھی ہے، تو جو رجوع نہیں کرے گا وہ منہ پھیرے گا، یہ کافروں کا عمل ہے اور یہی عمل منکرین قیامت کا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین آج کے درس میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی فرمایا ثم ذهب الى اهله يتمطع، پھر اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا۔ ویسے تو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ ابو جہل کا انداز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اس نے آپ کا ہاتھ جھٹکا اور چل دیا اور اکڑتے ہوئے اور اتناتے ہوئے چلا گیا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا نقطہ جو اللہ رب العالمین نے قیامت کے حوالے سے، بلکہ عمومی طور پہ ہر ایک عمل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ ابو جہل کے انکار کرنے کا سبب ہو، ابلیس کے انکار کرنے کا سبب ہو، یا پھر اس دور یا آج سے پہلے جتنے ادوار گزرے ہیں ان میں کسی کی سرکشی، بغاوت اور انکار کرنے کا سبب ہو، ایک بڑی وجہ اور ایک بڑا سبب اس کا تکبر ہے، اطرانا ہے، اور یہی کبر کی وجہ کر بندہ بڑی بڑی ان باتوں کو جو حقانیت کے ساتھ واضح ہو چکی ہوتی ہیں ان کا بھی منکر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتا ہے اگر کنکریوں نے ہاتھوں میں کلمہ پڑھ لیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کنکریاں جو تمہارے ہاتھوں میں وہ پڑھیں یا میں پڑھواؤں یا وہ پڑھیں، تو پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے توجہ کی اور کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی چاند دو ٹکڑے ہونے کے بارے میں اس نے کہا کہ اگر دو ٹکڑے ہو جائے چاند تو میں ایمان لے آؤں گا، کلمہ پڑھ لوں گا، لیکن چاند دو ٹکڑے ہونے کے بعد بھی نہیں مانا۔ حتیٰ کہ ابو جہل جب مرنے لگا اور جب دو مجاہدین نے اس پر حملہ کیا اور خاک و خون میں لت پت ہو گیا تو وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں تم اللہ کے سچے نبی ہو لیکن ایمان نہیں لاؤں گا۔ یہ کبر ہی تھا، یہ تکبر ہی تھا جس نے اسے اس عمل سے دور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننے کے باوجود اس کو ماننے و اقرار کرنے اور اس کی ذات پر ایمان لانے کا اس کو شعور نہ ہو سکا اور ایمان نہیں لا سکا۔ ایسے ابلیس کا عمل دیکھ لیجیے آپ، معلم الملکوت ہے، 5.5 کروڑ سال یا بروایت دیگر اور مختلف سالوں وہ عبادت کرتا رہا، اور جب اس کے انکار کا اللہ رب العالمین نے جب فرمایا کہ فرشتوں کو فرمایا فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا سبھی نے سجدہ کیا ابلیس کے علاوہ، استکبر وکان من الکافرین، تو ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، استکبرتا ام کنت من العالین، کیا تو متکبر ہے یا تیرے اندر پہلے سے یہ بڑائی اور کبریائی، تیرے اندر پہلے سے یہ بڑائی اور تکبر اور کبر موجود تھا؟ تو اس نے پھر جملہ کیا کہا، یہ نہیں کہا میں نے تکبر کیا، کیونکہ یہ تو تکبر کرنے والا کبھی مانتا ہی نہیں اس نے تکبر کیا ہے، یہ بھی ایک وصف ہے، کبر ہوگا، تکبر ہوگا، اطرانا ہوگا، لیکن وہ مانے گا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا استکبرتا ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تیرے اندر یہ چیز پہلے سے تھی؟ تو کیا کہتا ہے قال انا خیر من، نہیں میں تکبر تو نہیں کر رہا لیکن میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے بنایا گیا۔ تو یہ کبر ہی تھا جس کا اس نے اظہار کیا۔ تو آج تک جتنوں نے بھی اللہ کی ذات سے اپنے منہ کو موڑا ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان کے اندر تکبر موجود تھا، اور اسی تکبر نے ان کو ڈبو دیا۔ قرآن کریم نے بارہا تکبر کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائے، چنانچہ اللہ فرماتا ہے ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، ناحق بڑائی چاہتے ہیں۔ تکبر کرنے کا وبال یہ ہے کہ بندہ دین سے پھر جائے گا، اور ہمارے آج کاٹن پہن لو تو تکبر آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، ایک مرتبہ آقا دو عالم علیہ السلام نے ایک نرم بسترے پر رات گزاری، اور صبح ہونے کے بعد سرکار نے فرمایا یہ بستر کس نے لگایا تھا؟ کہ یا رسول اللہ خاتون آئی تھیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کھجور کی چھال پہ سو رہے ہیں، میں ایک بستر سی دوں گی جس پہ اللہ کے نبی آرام کریں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد یہ بستر نہیں بچھانا، کیونکہ یہ اس سے دل کے اندر وہ بات پیدا ہوتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کے اندر اللہ کی ناراضی والی کوئی سوچ بھی پیدا ہو، لیکن امت کی تعلیم کے لیے، امت کی تربیت کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جیسے اگر آپ کے پاس دولت ہے، مال ہے،
آپ کے پاس اچھے لباس ہیں، ان کو بندہ پہنے اور اس نیت سے پہنے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کا اثر دے کے خوش ہوتا ہے۔ امام صاحب نے تلاوت فرمائی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور اگر کوئی ان کو پہنتا ہے، بعض اوقات نعمتیں ملی بھی ہوتی ہیں لیکن بندہ فقیر بن کے گھوم رہا ہوتا ہے۔ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگوں کو دیکھیں آپ، کوئی بندہ کہے یہ ارب پتی آدمی، اس کے حلیوں کو دیکھ کے لگے کہ شاید یہ شرعی فقیر، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھا ایسا اگر اس لیے ہے کہ وہ عاجزی اختیار کر رہا ہے، پھر تو یہ محبود عمل ہے، پھر تو پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر ایسا اس لیے ہے تاکہ بس کنجوسی اور بخل کا عنصر ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی مذمت بیان فرماتا ہے۔ اور اس کا وبال دیکھیے، دنیا میں جو وبال ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا جو آخرت کا وبال ہے، اللہ رب العالمین سورہ اعراف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین سے پھیر دیتا ہے۔ اور تکبر کی انتہا یہ ہے کہ بندہ برباد ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہم نے بزرگوں کو دیکھا کہ انہوں نے پیون لگے کپڑوں کو پہننے میں اور اختیار کرنے میں اپنے لیے پسندیدہ عمل سمجھا۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے، ایسا نہیں کہ پیون لگے کپڑے پہننا ضروری ہے، کپڑوں میں پیون لگانا ضروری ہے اس لیے تاکہ بندے کے اندر جو ریا کا عنصر آ جائے، بندے کے اندر تکبر کا عنصر آ جائے، اس کو نکالے۔ صحابی رسول جناب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھائی، بہترین قاری ہیں، نماز پڑھانے کے بعد پیچھے آئے اور آنے کے بعد فرمایا لوگوں آج کے بعد کسی اور کو امام بنانا، میں آج کے بعد تمہاری امامت نہیں کروں۔ کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا نماز پڑھاتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا میں ان سے اچھا ہوں، جبھی تو امام ہوں، تو بس اس خیال کی وجہ اگر ایسا نہ ہو میں پکڑ لیا جاؤں، میں تمہارا امام بنوں اور اللہ مجھ سے پوچھ لے تو امام کیسے بن گیا، تو اس قابل ہی نہیں تھا۔ یہ صحابہ کرام کی اکابرین کی روایتیں اور حکایتیں اس بات سے بھری پڑی ہیں کہ بندہ تکبر کرتا ہے تو دنیا اور آخرت سب برباد ہو جاتی ہے۔ ہاں جو عاجزی اختیار کرے اللہ کے لیے، اللہ اسے عزتوں، شان، مقام و مرتبہ عطا فرماتا۔ اچھا اب تکبر کی امام غزالی رحمہ اللہ نے 3 صورتیں بیان کی، تکبر کسے کہتے ہیں اور ہوتا کیا ہے۔ فرمایا پہلا تکبر تو وہ ہے جو اللہ کے مقابلے میں ہو، جیسے ابلیس نے کیا، نمرود نے کیا، فرعون نے کیا، یہ تکبر خدائی کا دعویٰ کر کے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے نفرت کے طور پر منہ پھیرتے ہوئے، تو یہ جو تکبر کی قسم ہے یہ کفر ہے۔ دوسرا تکبر وہ جو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ہو، جیسے کفار مکہ نے کیا اور معاذ اللہ حضور کو کہنے لگے کہ ہم کیا آپ جیسے بشر کی اطاعت کریں گے؟ اللہ نے آپ کو کیوں نبی بنایا، کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو ہم اتنے بڑے اور اتنے طاقتور ہونے کے بعد آپ کی اطاعت کریں گے؟ یہ تکبر تھا، اور یہ تکبر رسول کے مقابلے میں تھا، یہ تکبر بھی کفر تھا۔ امام غزالی فرماتے تیسری وہ تکبر کی صورت ہے جو عام آدمی انسانوں پر کرے، جیسے انہیں حقارت سے دیکھے، حق کو نہ مانے اور خود کو بہتر اور بڑا جانے۔ یہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ اچھی گاڑی چلانے والا بھی اس کے اندر بھی یہ عنصر آ سکتا ہے، دوسروں کے اندر، اچھی تقریر کرنے والے کے اندر، اچھی تلاوت کرنے والے کے اندر، لوگوں کے درمیان واعظ و نصیحت کرنے والے کے اندر، یہ کسی درجے میں کسی طرح کی کوئی نعمت کسی کو حاصل ہے، اس کے اندر یہ تکبر کا عنصر آ سکتا ہے۔ اس کا سیدھا سا اور آسان سا حل یہ ہے کہ جب بندے کے اندر تکبر آنے لگے تو بندہ یہ سوچے کہ مالک یہ سارا کچھ تو تیرا دیا ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف نظر کرے کہ جس رب نے مجھے ان صلاحیتوں سے نوازا وہ دوسروں کو دے دے، مجھ سے لے کر دوسروں کو دے دے، وہ اس پر قادر ہے، تو فوراً بندہ نہیں یا اللہ، کیونکہ اپنی نعمت کے زائل ہونے سے ہر ایک ڈرتا ہے۔ یعنی کسی سے کہا جائے بیماری، دولت کا چلے جانا، کاروبار کا ختم ہو جانا، بندہ کانپ جائے گا۔ تو وہ جس پر تکبر کر رہا ہے، جس وجہ کر وہ لوگوں کے سامنے گھمنڈ کر رہا ہے، اتنا رہا ہے، اگر ایک لمحے کو خیال آئے جس رب نے مجھے دیا ہے اسے ابھی اس سے محروم رکھا ہے، اگر وہ مجھ سے لے کے اس کو دے دے، پھر اگر یہ نعمت مجھ سے زائل ہو جائے تو یہ فوراً ہی بندے کے دل سے تکبر نکال دے گا۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کے دل میں تکبر آئے، ریا آئے، تو 2 کام کرے۔ ایک تو کہے یہ میرے رب کا فضل ہے، اور دوسرا یہ دعا کرے یا اللہ میرے بھائی کو بھی یہ چیزیں عطا فرما دے۔ جیسے اچھی گاڑی میں گھوم رہے ہیں، سامنے والا سائیکل پہ جا رہا ہے، بائک پہ جا رہا ہے، ٹوٹی ہوئی گاڑی ہے، چھوٹی گاڑی ہے، اور یہ دیکھو یہ غریب لوگ ویسے ہی راہ چلتے گھومتے رہتے ہیں بلا وجہ میں۔ یہ دیکھو، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کار والے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں، بائک والے درست ہوتے ہیں، بائک والوں کی بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کئی بار ہم نے کار والوں کو دیکھا ہے کہ پانی پڑا ہے اور اتنی تیزی سے وہاں سے گاڑی چلائی ہے، بیچارہ کار والا، بائک والا تیار ہو کر کہیں جا رہا تھا یا ویسے بھی کہیں اپنے گھر جا رہا ہو یا کسی کام سے جا رہا ہو، پورے وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم بھی کئی بار ہمارے کپڑے بھی آلودہ ہو گئے اور بالکل توجہ نہیں کرتے، بلکہ اس کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کبر نہیں کہیں، تکبر نہیں کہیں، تو کیا اللہ وہ گاڑی لے کر کسی اور کو دے دے؟ اللہ تم سے یہ نعمتیں سلب کر لے اور پھر نہ بھی ہو سلب تو موت تو آنی ہے۔
یہ سب چھوڑ کر کے بندہ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. تو اگر یہ کبر کا عنصر نہیں رہے گا تو یہ نعمتیں بھی بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمتوں برکتوں کا باعث بن جائیں گے. پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, تیرے لیے خرابی ہے پھر خرابی ہے, پھر تیرے لیے خرابی ہے, پھر خرابی ہے. پہلے میں اس کے تھوڑا سا آپ کے سامنے لفظی تحقیق کر دوں کہ یہ لفظ اولا ہے کیا. یہ دراصل ویل سے بنا ہے اولا. یہ ویل ہلاکت اور بربادی کے معنی میں قرآن کریم نے 12 اس کو استعمال کیا. ویل یومئذ للمکذبین فویل للمصلین, اس طرح کئی مقام پر یہ ویل کا لفظ آیا ہے. اور ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جس سے خود جہنم 500 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتا. یہ ویل اس کا معنی ہے ہلاکت و بربادی. یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, مطلب سخت ہلاکت اور سخت بربادی. ویل میں ایک قاعدہ لگا ہے جس کو قلب کا قاعدہ کہا جاتا ہے, یعنی عین کلمے کو لام کلمہ اور لام کلمے کو عین کلمہ کر دیا گیا. یعنی ویل سے یوں کہہ لیں کہ ولی بن گیا, ویل سے ولی بن گیا اور اس لفظ کو تھوڑا تبدیل کیا گیا اور پھر ولی سے اولا ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ سخت بربادی اور سخت ہلاکت. اب یہ اولا کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اولا کا معنی زیادہ لائق, زیادہ مستحق, زیادہ قریب ہے. اور جب یہ اولا کا لفظ لام کے ساتھ آئے جیسے قرآن کریم میں یہاں پر آیا اولا لک فاولا. اچھا میں یہ عرض کر دوں کہ عام لوگوں کے علم میں اور ذہن میں یہ بات تو نہیں آتی ہے, یہ عربی گرامر کے اعتبار سے کچھ بنیادی چیزیں ہیں, لیکن بحمدہ تعالی اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم پچھلے 5 دنوں سے یہاں موجود ہیں اور ایک بڑی تعداد ان طلباء کی ہے بلکہ علماء کی ہے جو درس قرآن سنتے ہیں. یہ خاص اللہ کا فضل ہے, حضور قبلہ معصوم شاہ بخاری رحمہ اللہ کا فیضان ہے. خود باضابطہ علماء نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شاہ صاحب وہ فلاں درس آیا نہیں, ہم نے سننا ہے. تو یہ خدا کی قسم یہ اللہ کا فضل ہے, ورنہ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, جب سے تھاما ہے دامن نبی کا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کا ہی فضل ہے کہ آپ کو بھی ملی توفیق اور مجھے بھی یہ سعادت ملی کہ میں درس قرآن دے رہا ہوں. اور پھر علماء, ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا اسٹیٹس ہوتا ہے, عالم ہے تو 8 سال درس نظامی کر چکا ہے اور اس کا اپنا کیلیبر, اس کا اپنا مزاج ہے. اس کے باوجود یہ کہے شاہ صاحب فلاں درس قرآن مس ہو گیا, ذرا مجھے دیجیے گا, میں نے سننا ہے, تو یقیناً یہ میرے لیے باعث اعزاز ہے. اور میں ان علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو میرا درس قرآن سنتے ہیں, کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. یہ میرا کمال نہیں کہ عالم میرا بیان سنے, یہ تو میرا اعزاز ہے کہ عالم مجھے عزت دے اور میرا درس قرآن سنے. تو یہ ان کے لیے اور ان کی دلچسپی کے لیے اور اس نیت سے کہ انہیں بھی لگے کہ یار ان کے اعتبار سے بھی کچھ گفتگو ہے اس میں ہوتی ہے. یہ اولا کا لفظ جب لام کے صلہ کے ساتھ آتا ہے جیسے اولا لکا, اولا لک فاولا, تو پھر اس کا معنی جو ہمارے لغات القرآن کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں جب لام کے صلہ کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ڈانٹ ہوتا ہے اور دھمکی ہوتی ہے. اولا لک فاولا, بربادی ہو تیرے لیے, ہلاک ہو تو, تباہی ہو تیرے لیے. تو یہ اس کے اولین جو مخاطب ہے وہ ابو جہل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو قیامت کے احوال بتائے, نہیں مانا, ثم ذهب الى اهله يتمطى, اور پھر اپنے گھر والوں کی طرف اتراتے ہوئے چل پڑا. تو اس کے اس عمل پر سرکار نے فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. تو ابو جہل نے کہا محمد دھمکی دیتے ہو, جاؤ جو کرنا ہے کر لو, میں بڑی طاقت و قوت والا ہوں, میں بڑی قدرت والا ہوں. اسی وجہ اگر اگلی آیت جو شاید آج نہ ہو سکے, اگلی آیت کا اسلوب آپ دیکھیں گے نا تو اسی کے اس انداز پر کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو, اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس گھمنڈ اور اس تکبر کو ایک لمحے میں رون کر کے رکھ دیا اور ایک آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی اوقات اور اس کی حقیقت یاد دلا دی. ویسے تو اس کا مخاطب ابو جہل ہے, لیکن ہر وہ بندہ جو اللہ اس کے رسول کے فرامین سے کی روگردانی کرے, فجر کی نماز میں اذان کی آواز سن کے کروٹ لے جائے, نماز کے ٹائم میں دیگر مصروفیات میں مگن ہو کے نماز قضا کر دے, والدین جن کی اطاعت فرض ہے ان کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ سخت ترین رویہ, بدتمیزی, بے ادبی, حتیٰ کہ میں کیا کہوں کہ اس طرح کی باتیں ہیں, انتہا ہو گئی, بوڑھا باپ اور اس پر مظالم کی انتہا ہے. ایسے لوگوں کو مرنا نہیں ہے جناب, چھوڑیے, مرنے کے بعد بہت بعد میں آئے گی نا, جو سوچتے ہیں کہ موت تو بہت بعد میں آنے والی ہے, حالانکہ ابھی بھی آنے والی ہے, لیکن چلے ان کی بات مان لیتے ہیں, موت ابھی ٹائم ہے, بعد میں آئے گی. لیکن دنیا مکافات عمل ہے, ہم نے دیکھا ہے جو بوگے وہی کاٹو گے, نہیں تو اس کو دیکھ کر کے, اس کو آزما کر کے دیکھ لیجئے آپ کہ دنیا میں ہی اس کا بیٹا اس کے ساتھ یہ عمل نہ کرے تو پھر آپ کہیے گا کہ شاہ صاحب تم نے غلط کہا تھا.
اگر مر جاؤں تو قبر پہ آ گئی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تجربہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا کاٹو گے، جیسا جو بو گے وہ کاٹو گے. اور کچھ ایسے گناہ ہم نے بزرگوں سے سنا، کچھ ایسے گناہ ہیں جس کا اللہ تعالیٰ بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے. آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ پر، اس میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی ہے، والدین کے ساتھ بے ادبی، توہین اور بدتمیزی ہے. اس گناہ کو اللہ تعالیٰ آخرت پر نہیں رکھتا، وہاں تو جو ملے گا سو ملے گا، دنیا میں اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے اولاد کے ذریعے انتہائی ذلیل رسوا ہونے کے ساتھ. اور پتہ نہیں کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو اس کے بندے کے سامنے آتے ہیں. تو بہرحال عرض کرنے کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ ہمارا عمل، ہمارا طرز عمل کیا ہے، غور کیجئے. یہ خطاب تو ابو جہل سے تھا لیکن ہم سب کے لیے بھی ہے. اللہ کا فضل، ہم درس قرآن میں آئے لیکن غور کیجئے کہ یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے، تیرے لیے بربادی ہے، تیرے لیے ہلاکت ہے. اللہ نہ کرے مجھے خطاب کیا گا تیرے لیے ہلاکت ہے. کیا سمجھ رہا تھا درس قرآن دے کر کے تو کامیاب ہو گیا؟ نہیں، زندگی کے ایک ایک شعبے میں دین پر عمل کرنا ہے. اب اصل کام شروع ہو رہا ہے. یہ 6 روزہ درس قرآن ہمارا کل ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ مسجد ویران کریں گے، نماز پڑھنے نہیں، اب تو کام شروع ہو رہا ہے. ان درس قرآن کی برکات کب ظاہر ہوں گی؟ قیامت کا پورا حال اللہ نے ہم سے بیان فرما دیا. اب اس کے بعد بھی اگر ہم آخرت کی طرف نہ آئیں، اس کے بعد بھی ہم اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع نہ کریں، اس کے بعد بھی چینجنگ نہ آئے، تو کیا فائدہ درس قرآن کا؟ حالانکہ اس بات کو میں اور مجھ سمیت ہر ایک جانتا ہے کہ جو لوگ یہاں پر آئے ہیں ان میں سے ایک تعداد ایسی ہے جو رات میں سوئی نہیں ہوگی، جو سوئی ہے تو ادھوری نیند لے کر کے آئی ہے، اور اب اس کو نیند پوری کرنی ہے، یہ آفس جانا ہے، بہت سارے کام ہیں، وہ چھوڑ کر کے آپ آئے ہیں. اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ہاتھ کچھ نہ آئے تو پھر اتنی محنت کرنے کا کیا حاصل ہے؟ تو یقیناً یہ بربادی اور یہ ہلاکت. اور اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. اللہ نہ کرے موت کے وقت ہمیں یہ فرمان سنا دیا جائے، ہم اس گھمنڈ میں ہوں کہ ہم پر تو بڑی نیکیاں ہمارے ساتھ، ارے ہم نے تو بڑے اچھے کام کیے ہیں، لیکن یہ فرمان ہمارے لیے ہو. اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، ماں باپ کے ساتھ کیسے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے، ازدواجی تعلقات کیسے ہیں، بچوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا رہن سہن، ہمارا بول چال، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار کیسا ہے. اور اس پر پھر جہاں پر کوئی حق تلفی کا عنصر یا پہلو ہے، رجوع اللہ کیجئے، اللہ سے معافی مانگی. اور یہ جملے کہیے، مالک میں وہ بربادی نہیں چاہتا جس کا تو نے قرآن میں اعلان کیا. اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ، میں کمزور بندہ. وہ شعر ہے نا، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. یا اللہ ہم پر کرم فرما، سورہ قیامہ کے صدقے ہے مالک ہمیں اس خرابی اور بربادی سے بچا لے جو موت کے وقت اعلان ہو تو بندے کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور اس کے پاس راہ فرار بھی نہ ہو اور نہ ہی اس مسئلے اور اس حالت کو بدلنے کا کوئی اختیار ہو. اے اللہ ہمیں اس بربادی سے بچا کر ہمیشہ مرتے دم تک اپنا مطیع و فرمانبردار اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا رکھ اور عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. آگے ہماری کوئی 5 آیتیں رہتی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم کل اللہ نے چاہا تو مکمل کر لیں گے. اور کل تھوڑا سا ارادہ یہ ہے کہ ہم سلسلے کو بڑا کریں گے، جس میں اہل فلسطین کے لیے بھی کچھ خاص وظائف وغیرہ شامل کریں گے، جو انتہائی ناگفتہ بھی صورتحال سے دوچار ہیں. الفاظ ختم ہو چکے ہیں فلسطینیوں کا، وہ بیانیہ کہ اے مسلم حکمرانوں، اے مسلمانوں، خدا حافظ، اب روز حشر ملیں گے. وہ ان کے یہ جملے کہ بس چند سانسیں رہ گئی ہماری اور اس کے بعد پھر اب قیامت میں ملاقات ہوگی. ایک نے تو اتنے ایسے سخت جملے، اللہ اکبر، وہ سادہ سے جملے ہیں لیکن وہ ضمیر کو جھنجھوڑنے والے جملے ہیں. ایک کہتا ہے کہ ہم نے تمہارا بہت انتظار کیا مسلمانوں، لیکن تم نہیں آئے، اب رب کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. آج یہ ہمارے محاسبے کا وقت ہے. وہ بلاسٹ جو ہوا، میرے خیال سے آپ میں سے ہر ایک نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، خطرناک فاسفورس بم گرایا جا رہا ہے. جو بلاسٹ ہوا ہے تو باڈی کئی فٹ اوپر تک آسمان پر اچھلی ہے، بدن کے چیتھڑے اچھلے ہیں، اس کے بعد بھی ہمارے رونگٹے کھڑے نہ ہوں. میں مطالبہ کروں گا آرمی چیف صاحب سے، مسلم حکمرانوں سے، اپنے پاکستانی حکمرانوں سے، یار کچھ نہیں کر سکتے ہو آنکھیں تو دکھاؤ. یہ بولو تو صحیح کہ قبلہ اول ہمارا ہے، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ کا احترام بھی اس لیے نا کہ آپ اس ملک کے اور آپ اسلام کے محافظ ہیں. تو ایسی حفاظت اور ایسی حکمرانی کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جائیں، کم از کم بات چیت تو کی جائے، اس معاملے کو رکوایا تو جائے. اور یہ حقیقت ہے اگر 4 اسلامی ملک کھڑے ہو جائیں نا، میرا یقین کہتا ہوں، ہم نے پچھلے تجربہ جانتا ہے ہمارا اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ اس میں مفاہمت پر آ جائیں گے. لیکن حال یہ ہے کہ نہ حکمران ماننے کو تیار ہیں، نہ وہ آنکھیں دکھانے کو تیار ہیں، اور نہ عوام بائیکاٹ کرنے پر آمادہ ہے. آج تک، یعنی کل رات تک کی بات اگر میں کروں تو ہم نے لوگوں کے ہاتھوں میں
ایکوافینا کی بوتلیں اور اس طرح کی یہودیوں کے پروڈکٹ دیکھی ہیں، اور اب تک انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. حالانکہ نیکسٹ کولا کا جو سی او ہے، اس کا جو بیانیہ آیا آپ سنیے. وہ کہتے ہیں ہماری اور ہم سمیت جو دیگر اور لوگ ہیں ان کی جو مانگ ہے وہ آسمانوں پر چلی گئی ہے. اور پھر اس نے کہا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ پاکستان کو نقصان ہے، ہماری معیشت تباہ، غلط کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں. کہا یہ ہماری ملک کی معیشت، ہماری جو لوکل پروڈکٹس ہیں ان کو بڑھوتری مل رہی ہے، اور وہ لوگ کہ جو پہلے ان کے پاس نوکریاں کرتے تو وہ ہمارے پاس آئیں. ظاہر ہے ہماری کھپت بڑی ہے، ہماری مانگ بڑی ہے، تو ہمارے پاس افرادی قوت بھی زیادہ ہونی چاہیے. یہ تو فزکس کا اصول ہے، یہ تو معیشت کا اصول ہے کہ جس کے تحت یہ بات بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اگر ایک جگہ سے گراف نیچے آ رہا ہے تو دوسری جگہ پر گراف بڑھے گا، اس لیے کہ مانگ تو نہیں ختم ہو رہی. آپ بتائیں آپ نے کولڈ ڈرنک پینی چھوڑ دی ہے؟ اگر آپ بائیک آؤٹ کر بھی رہے ہیں تو کولڈ ڈرنک چھوڑ دی آپ نے؟ نہیں. میرے گھر میں کولڈ ڈرنک چل رہی ہے، بائیک آؤٹ بھی چل رہا ہے. ہم نے کولڈ ڈرنک تو نہیں چھوڑی. ہم سے مراد، میں تو نہیں پیتا، ہم سے مراد یہ کہ کولڈ ڈرنک کا بائیک آؤٹ نہیں ہوا ہے بلکہ ان یہودیوں کا بائیک آؤٹ ہوا ہے. تو آج یہ سمجھ لیجئے کہ بائیک آؤٹ کرنے کا مقصد پاکستان کا بائیک آؤٹ نہیں، پاکستانیوں کا بائیک آؤٹ نہیں، یہودیوں کا بائیک آؤٹ ہے. آپ آلٹرنیٹ کی طرف جائیے، آپ نیم البدل کی طرف جائیے. جو اپنا سب کچھ دے کر کے بھی ڈٹے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے کیا نیم البدل بھی اختیار نہیں کر سکتے؟ کیا ان کے لیے ہم اتنی سی قربانی بھی نہیں دے سکتے؟ میں وہ جملے اور وہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. کل رات بھی کافی سارے لوگوں سے ڈسکشن چل رہی تھی کہ کیا کیا جائے. میں نے کہا یار بے بس لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کریں کہ مالک ان کی مدد فرما. اور اس لیے دعا ضروری ہے، وہ تو کامیاب ہو گئے، اس لیے دعا ضروری ہے کہ قیامت کے دن ہمارے گربانوں پر ان کا خون نہ ہو، اس لیے دعا ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کا بائیکاٹ لازمی کیجئے، یعنی یہودیوں کا بائیکاٹ لازمی کیجئے. اپنے گھروں کی خواتین کو، اپنے بچوں کو سمجھائیے نہیں لانی ان کی چیزیں. ہم نہیں کھائیں گے تو مر تھوڑی جائیں گے. چاول، روٹی اور یہ جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ تھوڑی ہو رہا ہے. ہم تو ان یہودیوں کے مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو درس قرآن سن کر کے، رمضان کے روزے رکھ کر، عبادات کر کے بھی اگر فلسطینیوں کا درس سمجھ میں نہیں آیا تو حضور نے فرمایا تو مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمان تو وہ ہے جو ایک مسلمان کے درد کو محسوس کرتا ہے. وہ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، اس کو تکلیف ہوگی تو مسلمان اس درد کو محسوس کرے گا. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ پاک فلسطینیوں کو سرخرو فرمائے. اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے. پتہ نہیں کیسے ڈٹے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیسے اب تک رکے ہوئے ہیں. اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. اے ابابیل بھیجنے والے رب، اے ابرہا کے لشکر کو ابابیل کے ذریعے ہلاک کرنے والے، اے بدر کے دن 3000 فرشتے اتارنے والے مالک، تیرے بندے ختم ہو گئے مالک. تیرے بندوں نے اپنی وفاؤں کے کارنامے رقم کر دیے. اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما. اے مالک انہیں سرخرو فرما. اے اللہ ان کی حفاظت فرما. جو قید و بند میں انہیں رہائی عطا فرما. اے اللہ یہودیوں کو اپنی پکڑ کا شکار فرما. جیسے لاس اینجلس کی آگ نے ان کی آنکھیں کھولی دی. اے اللہ ایسے ہی کوئی غضب، ایسے ہی کوئی پکڑ، ایسے ہی کوئی عذاب ان یہودیوں پر، ان کے سہولت کاروں پر نازل فرما. اے میرے مالک، اے پروردگار، اور ہماری دعاؤں کو ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے حق میں قبول فرما. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین. ابھی ہماری حزب البہار شریف پڑھی جاتی ہے. اب میں جو حضرات بیٹھیں گے ان سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں یہ نیت کیجئے گا کہ اللہ پاک اس حزب البہار شریف کے صدقے جو ہے ہمارے ان فلسطینیوں کی مدد فرمائے. اور جب آپ کہیں گے شاہت الوجوہ تو اس میں آپ تصور یہ کریں گے کہ جو مسلمانوں کے خلاف وہاں پر اپنی قوت استعمال کر رہا ہے، ان کے چہرے اور ان کی قوت پر ہم یہ رب کی مدد سے یہ تھپڑ مار رہے ہیں. اور اللہ پاک اس تھپڑ کے صدقے، اس قوت کے ذریعے، اس حزب البہار شریف کے صدقے ان کو پسپا کرے اور مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے. اللہ پاک ہماری ان اعمال کو ان کے حق میں قبول فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر
كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسين طاسيم ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا. ياسين سقفنا. كافها يا عين صاد كفايتنا. حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين مصطفى جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين